اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے وقت بنایا اور کچھ اوقات کو دوسرے اوقات سے زیادہ افضل بنایا جہاں بے شمار نیکیاں کمائی جا سکتی ہے۔ آج ہم ذی الحج سے متعلق تمام اہم باتوں کو جانیں گے اور ان اسپیشل دنوں میں کرنے والے کام کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب ذی الحج آنے والا ہوتا ہے تو ہمیں اکثر صرف 2 چیزوں کا ہی خیال رہتا ہے: عید کے کپڑے بنوانا اور قربانی کے لیے پریپیئر ہونا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا طرز عمل ایکچولی کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس مہینے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذی الحج اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ حج، جو کہ اسلامک پلرز میں سے ایک ہے، صرف اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ حج کے علاوہ جو چیز صرف اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی امپورٹنس ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی اس کے پہلے 10 دن کو سال کے بہترین 10 دن کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں عید آتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ سیکرڈ منتھس ہے، چوزن منتھس آف اللہ، احترام والے مہینے۔ انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے کیونکہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے تاکہ حج کے سفر کو محفوظ کر سکیں۔ ان مہینوں کی حرمت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ حرمت والے مہینوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں زیادہ نیکیاں، زیادہ روزے، زیادہ صدقہ اور چھوٹے گناہوں سے پرہیز کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن، اللہ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں درج حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ یعنی جہاد میں جانے سے جتنے درجے بلند ہوتے ہیں اتنا ہی ان دنوں میں عبادت کر کے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ 10 دن دنیا میں سال بھر کے بہترین دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس مہینے کی 8 سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے یہ 6 دن ہیں۔ ان دنوں کو 1 بائی 1 کر کے دیکھتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کی ادائیگی کا پہلا دن ہوتا ہے اور حاجی اس دن مینا میں ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کی ادائیگی کا 2nd اور موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجی دن میں عرفات میں ہوتے ہیں اور رات میں مزدلفہ میں۔ حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نان حاجیز کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ جیسے سال کی بہترین رات لیلۃ القدر ہے، عرفے کا دن اللہ کے نزدیک سال کا سب سے بہترین دن ہے۔ اس دن کی بہت فضیلتیں ہیں، جیسے اللہ اس دن لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن کی رحمت کو مس کرنا، اس میں عبادت نہ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے ورچوز کو جانتے ہیں تو انہیں دہرائیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھے سے پریپیئر کر لیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنی نالج ریفریش کریں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس دن کی فضیلت کے بارے میں ضرور پڑھیں یا سنیں، مختلف سپیکرز اور مختلف آرٹیکلز کے ذریعے۔ اگر ہم عید منانے کے لیے ویکیشن پر بھی جاتے ہیں تو اس دن کو ضائع بالکل نہ کریں۔
9 ذیلحج کا روزہ رکھنا سب سے بہترین عمل ہے اس دن کا۔ اس سے پچھلے سال اور آنے والے سال میں کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن پڑھنے کی مخصوص دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو عرفے کے دن پڑھے جانے والی سب سے بہترین دعا بتایا تھا۔ 10 ذیلحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ اسی دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس دن حاجی جمرات جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، طواف الزیارہ کرتے ہیں۔ اسے طواف الافادہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے فیسٹیولز کے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں کے بیچ سملیرٹیز اور ڈفرینسز دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ گزارنے کے آداب، اس سے ریلیٹڈ احکام اور عید کی نماز کا طریقہ عید الفطر کی ہی طرح ہے۔ عید الفطر کی ڈیٹ ہر سال ہوتی ہے 1 شوال اور عید الاضحیٰ آتی ہے 10 ذیلحج کو۔ سال کے 10 بہترین راتوں کے بعد عید الفطر آتی ہے اور سال کے 10 بہترین دن کے بعد عید الاضحیٰ۔ معاشرے کے کم پریویلیجڈ لوگوں کے لیے عید الفطر میں زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت۔ اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ مسلمان سیلیبریشن کے ٹائم پر خوشیاں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کھجور کھانا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھا کر نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ عید الفطر کمپلسری روزوں کے بعد مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ نفل روزوں کے بعد، یعنی اللہ روزے داروں کو انعام میں عید دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ فیسٹیوٹی کے دن ہیں، ان دونوں دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید پر تکبیر پڑھنا مستحب ہے۔ عید الفطر میں رمضان کے آخری دن کے مغرب سے لے کر امام کے عید کے نماز پڑھانے کے لیے آنے تک تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ ذیلحج میں ذیلحج کے چاند کے نکلنے سے لے کر 13 ذیلحج کے مغرب تک پڑھی جاتی ہے۔ 11، 12، 13 ذیلحج کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یوم کا مطلب ہے دن اور اس کی جمع ہے ایام، تو یہ تشریق کے دن یا ایام تشریق کہلائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے، پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ پورے سال میں 5 دن ہیں جب روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق کے 3 دن اور دونوں عیدوں کے دن۔ ان تینوں دنوں میں حاجی مینا میں رہتے ہیں اور جمرات جاتے ہیں، پھر طواف الوداع کرتے ہیں۔ 13 ذیلحج کے دن حج مکمل ہو جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ان خاص 9 دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، تو ان 9 دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں۔ زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک بار حج کرنا فرض ہے، اگر استطاعت ہو، یعنی اگر کوئی مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور فائنینشلی کیپیبل ہو۔ اگر کوئی حج کرے تو وہ سب سے بہترین عمل ہوگا، لیکن جو حج پر نہ جا سکے وہ بھی بہت سارے طریقوں سے اجر کما سکتے ہیں۔ سب سے اہم کام جو ان دنوں میں مخصوص ہے وہ ہے ان 9 دنوں کے روزے رکھنا۔ استطاعت ہو تو ضرور رکھنے چاہیے۔ فرض روزے قضا ہو تو اس کی قضا اور ان دنوں کے روزوں کی اکٹھی نیت کی جا سکتی ہے، اس سے دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ طہارت کی حالت میں ہو تو عرفات کے دن کا روزہ یعنی 9 ذیلحج کا روزہ تو ضرور بس ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، اسٹیبلشڈ سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تہجد پڑھنے کا معمول نہ بھی ہو تو ان دنوں میں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ رات کی عبادت بندوں کو اللہ سے قریب کرتی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا اچھا عمل ہے۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھتے تھے تو ان دنوں میں اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف فرض پڑھتے تھے تو سنتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اگر ہم سنتوں کی پابندی بھی بجا لاتے تھے تو نوافل بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم عام دنوں میں 1 پیج قرآن کا پڑھتے تھے تو ایٹ لیسٹ 2 یا اس سے زیادہ پیجز پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بس نارمل دنوں سے زیادہ ایفرٹس لگانا ہے۔ قرآن یا تفسیر سن سکتے ہیں، کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ دار کے نام پر صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، کچھ پرانی چیزیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کوئی نئی چیز خرید کر بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، رشتے مضبوط کرنے کی نیت سے ایک دوسرے کو تحفے دیے جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں، خصوصاً سونے سے پہلے اور گھر سے باہر نکلتے وقت وضو کر لینا مستحب ہے۔ زیادہ باوضو رہنے کا آسان طریقہ ہے کہ جب بھی واش روم جائیں وضو کر کے باہر آئیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کا کوئی پورشن حفظ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس حصے کو ہم نے ان دنوں میں حفظ کیا تھا، یا روزمرہ میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی اسلامک بک کو پوری پڑھنے کا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، کوئی اسلامک کورس کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں زیادہ صبر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی سنت جو ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے روٹین لائف میں، اس کو ان دنوں میں ریوائیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے مسواک کرنا، پانی بیٹھ کر پینا، بستر جھاڑ کر سونا، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ اگر ہم عبادت کے معاملات میں اضافہ نہیں کر پا رہے ہیں تو لیفٹ آؤٹ نہ سمجھیں۔ ہر کوئی اپنی استطاعت، صحت اور حالات کے مطابق کام کرے، یہی درست ہے۔ نیکیاں نہیں بڑھا سکتے تو دیکھیں کہ برائیوں کو کیا ہم اس 10 دنوں میں کم کر سکتے ہیں۔ غیبت سے پرہیز کر سکتے ہیں، آپسی معاملات درست کر سکتے ہیں، بگڑے رشتے سنوار سکتے ہیں، جھوٹ سے دور رہ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم اپنی لائف سے حرام انٹرٹینمنٹ کو نکال سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اور قربانیاں بھی دیں، اپنے ایگو کی، مادہ پرستی کی، نفس پرستی کی، اپنے وقت کی، نیند کی۔ یہ قربانیاں پھر بھی بہت کم ہوں گی اس قربانی کے مقابلے جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی۔ اگر عورتیں اپنے ان دنوں میں ہوں جہاں وہ نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تب بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ دعا اور ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں، گھر والوں کی خدمت کر کے اجر کما سکتے ہیں۔ گھر والے روزہ رکھتے ہیں تو ان کی سحری اور افطار کا انتظام اچھے سے کریں۔ اپنے گھر کے مردوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب کریں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے ان کے کپڑے اچھے سے استری کر کے دیں۔ ان سب کاموں کو کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو انشاءاللہ ثواب بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ اگر انڈیویجول لیول پر بھی کوئی ایفرٹس کام نہیں کر رہے ہیں تب بھی مایوس نہ ہو، کسی والنٹری پروجیکٹ میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسلام کی کوئی ٹاپک پر گائیڈنس دے سکتے ہیں۔ میری پرسنل ایڈوائس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ریوائز کریں۔ ہم انہیں ایک بار بتا کر چھوڑ نہیں سکتے۔ اسلامک نالج کا ریپیٹیشن، ان کو دہراتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، وقتاً بوقتاً موقعوں کی مناسبت سے۔ اپنے نیک کاموں میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم ہی انہیں متاثر کر سکتے ہیں دین اورینٹڈ کام کرنے میں۔ اس سے ہمارے 2 عمدہ ٹارگٹس اچیو ہو جائیں گے، عبادت اور تربیت۔ ریگولر بیسس پر سیلف انالیسس یا خود کا محاسبہ کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے اور زیادہ نیکیاں کمانے کے ہمارے پاس سال میں 2 موقع آتے ہیں، رمضان اور ذی الحج کے 10 دن۔ تو ان دنوں میں ضرور کوئی ریزولوشنز بنانے چاہیے۔ خود اپنے آپ میں دیکھیں کہ پچھلے سال ہم کہاں پیچھے رہ گئے، کن نیکیوں سے چوک گئے، کن غلطیوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر آنے والے سال کا ایکشن پلان خود کے لیے بنانا چاہیے۔
اگر ہم اپنے ذہن کو دیگر کاموں سے آکیوپائڈ نہ رکھیں تو ذکر و اذکار کی کثرت میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں پڑھی جانے والی تکبیر زیادہ ادا ہو سکتی ہے۔ ان دنوں کے نیک اور اسپیسیفک اعمال میں سے ایک ہے تحمید، تحلیل، تسبیح اور تکبیر کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ کے ذکر کے مخصوص الفاظ ہیں۔ تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ تکبیر یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا۔ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد با آواز تکبیر پڑھیں تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، یہی صحابہ کا معمول تھا۔ عورتیں اکیلی ہوں تو زور سے پڑھ سکتی ہیں، ورنہ مردوں کی موجودگی کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھیں گی۔ ان تکبیر کو نان حاجیز کو ذی الحج کے چاند کے نکلنے سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب تک پڑھنا چاہیے۔ پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک پڑھے جانے والی تکبیر کو تکبیر مطلق یا ان ریسٹرکٹڈ تکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح، شام، دن، رات، کبھی بھی۔ دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید یا ریسٹرکٹڈ تکبیر، جو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی مغرب تک پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ خصوصاً نماز کے بعد پڑھے جانے والی تکبیر کو تکبیر مقید کہتے ہیں۔ ان شارٹ، ان دنوں کی اہمیت کو جانیں اور عام دنوں سے کچھ زیادہ ایفرٹس تو ضرور لگانے کی کوشش کریں۔ زندگی ہماری کب تک ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں اگلے سال ان خاص دنوں کا مشاہدہ کرنے ہم باحیات رہیں گے بھی یا نہیں، تو انہیں ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہیں سیل آفرز ملتے ہیں اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم بے وقوف کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے ان چند دنوں میں بے شمار نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے تو کسی نہ کسی طرح یہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا انتظار ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان 10 دنوں میں بھی نیکیاں کرنے اور سٹرگل کرنے کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ جو کمیاں رمضان میں رہ گئی تھی وہ اب کور کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر پازیٹیو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، دس از دا ٹائم۔ روٹھے رب کو منانا ہے، دس از دا ٹائم۔ اپنے اندر عاجزی لانا ہے، دس از دا ٹائم۔ اسے اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو یہ آنے والے مہینے میں اعلیٰ معیار کی عبادت نصیب کرے، بھرپور نیکیاں کمانے، اللہ کو راضی کر لینے کی سعادت نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔